نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے سیلاب کی تباہ کاریاں اور ہماری قومی ذمہ داریاں۔ اس حوالے سے باری تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 114 میں ہمیں رہنمائی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں تیزی کرتے، سبقت لے جاتے اور خیرات کو اپنی زندگی کی شناخت بناتے ہیں، اور جب اس عمل کو اپنے وجود میں سجا لیتے ہیں تو باری تعالیٰ ان لوگوں کو پہچان اور زندگی کا عنوان اولئک من الصالحین کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ فرمایا کہ بندوں میں سے یہ عمل اختیار کرنے والے اولئک من الصالحین، یہ میرے نیکوکار بندے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح اہل ایمان کی اس پہچان کو قرآن دوسرے مقام پر بھی بیان کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات۔ فرمایا جب ایمان تمہارے سینوں میں موجزن ہوتا ہے تو ایمان سراسر سوچ، فکر، عمل اور خلق کی تبدیلی کا نام ہے۔ جب ایمان ہمارے سینوں میں اچھی طرح جاگزی ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے خلق کو تبدیل کرتا ہے، ہمارے عمل میں تبدیلی لاتا ہے، ہمارے کردار کے اندر واضح فرق لاتا ہے۔ تو فرمایا اہل ایمان اپنی زندگی میں نیکی کے متلاشی رہتے ہیں، سبقت الی الخیرات، اور فی الخیرات ان کی زندگی کی، ان کی حیات کی شناخت اور پہچان بن جاتی۔ تو حاضرین ناظرین گرامی قدر، ان آیات کی روشنی میں وہ لوگ جو دنیا میں ہر نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں نیکی کے متلاشی اور ہر عمل صالح پر کاربند رہتے ہیں، ان کو زندگی میں صالحیت کا تاج پہنایا جاتا ہے، ان کا عنوان صالح بندے کا عطا کیا جاتا ہے، اور ان کا تعارف
رب کی خلق میں الصالحون کے زمرے میں آتا ہے۔ اس اعزاز پر ان کو جو عمل لے کر جاتا ہے، جو ان کو صالحین میں شمار کرتا ہے، اس عمل کا بھی اعلان قرآن نے کر دیا ہے کہ یہ صالح اس طرح ہوئے ہیں کہ اپنے وجود میں ایک عمل انہوں نے قائم کیا ہے، وہ انفاق فی المال کا عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جن کے ساتھ ان کی دلی وابستگی ہے، ان کی معاشی حالت کی مضبوطی اور کمزوری اس عمل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی، امارت میں بھی اور غربت میں بھی، ان کی پہچان کیا ہے، ان کو صالح کس نے بنایا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ تنگی کی حالت میں بھی انفاق کو اپنا لازمی عمل بناتے، مالی تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا گویا ان کا شعار حیات۔ فی السراء والضراء، تو آسودگی میں، فراخی میں فی السراء خرچ کرتے ہیں، حالت ضراء تنگی کی حالت، مشکل حالت، غربت کی حالت، افلاس کی حالت، بے روزگاری کی حالت، مال کی قلت کی حالت، جو حالت ہوتی ہے اس میں بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو گویا ایمان والے اور نیک لوگ وہ ہیں جو مالی فراخی اور مالی تنگی دونوں حالتوں میں للہ، اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اور یہی عمل ان کو اللہ کی بارگاہ میں درجہ محبوبیت پر پہنچاتا ہے اور صالحین میں ان کو شمار کراتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلامی معاشرے کی پہچان اور شناخت یہ ہے کہ اس کا ہر ایک فرد انفاق کا عمل اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ صرف امیر اور صاحب ثروت ہی خرچ نہیں کرتے، بلکہ معاشرے کے متوسط، سفید پوش، غریب، کم آمدنی کے حامل لوگ، کم مالی استعداد رکھنے والے بھی خرچ کرتے ہیں، انفاق کا لازمی عمل اختیار کرتے ہیں۔ انفاق کا عمل بھی اپنے اندر جہاں ایک بے پناہ سکون اور اطمینان رکھتا ہے، وہاں بندے کے لیے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا بہت بڑا سامان بھی رکھتا ہے۔ باری تعالیٰ اس بندے کو مزید عطا کرتا ہے جو اس کے بندوں پر اپنی سب صلاحیتوں کو، سب نعمتوں کو، اور بالخصوص نعمت مال کو خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ رب اپنے حاجت مند بندوں کو دینے کے لیے وہ اس زمین میں اپنے بندوں ہی کو واسطہ بناتا ہے، ان کو ذریعہ بناتا ہے، ان کو سورس بناتا ہے، اور عالم اسباب میں رب کی عطا سے بندہ ہی بندے کے ذریعے قوت پاتا ہے، اور بندہ ہی بندے کے لیے ایک ظاہری سہارا بنتا ہے، ایک ظاہری آسرا بنتا ہے، اور ایک ظاہری پناہ بنتا ہے۔
تو رب کی مدد رب کے بندوں کے ذریعے ہی زمین پر آتی ہے۔ اس لیے خوش بخت ہیں وہ لوگ جو آج دنیا کے ہر خطے میں خدمت انسانیت کے لیے اپنے شب و روز وقف کیے ہوئے ہیں۔ یہ چنیدہ بندے ہیں، یہ چنے ہوئے بندے ہیں۔ ہاں، اگر یہ اخلاص للہ کے لیے، اخلاص فی العمل کے تحت اپنی رفائی اور فلاحی خدمات سر انجام دیتے ہیں تو یہ چنیدہ ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تو حاضرین گرامی قدر، وہ رب کی شان فضل کا یہ لوگ اس کا عنوان بنتے ہیں اور اللہ کی شان کرم کے انتخاب میں آتے ہیں، اور ان کا بندوں کو اپنا مال دینا اور اپنے رب سے بے پناہ رزق اور مال گویا لینا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو دیتا ہے رب اس کو دیتا ہے، اور جو رب کی خلق کو دیتا ہے وہی رب سے لیتا ہے۔ جو ہاتھ رکتا ہے اس کے لیے مال کی کشادگی اور مال کی کثرت بھی رک جاتی ہے۔ اس لیے مالی ثروت اور دنیاوی دولت کی کثرت کا راز یہ ہے کہ اس کو رب کی خاطر، رب کی مخلوق پر بے پناہ، بے حساب، بے دریغ خرچ کرو۔ جتنا رب کی خلق پر خرچ کرو گے اسی قدر رب تمہیں عطا کرے گا۔ اس لیے جس کو تم دو گو، جس کو تم اپنا روپیہ، اپنا مال، اپنی دولت دو گے اس کے صلے میں رب تمہیں عطا کرے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، زندگی کی کل حقیقت کیا ہے؟ زندگی کی کل پہچان اور شناخت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کی اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں نیک کاموں میں سبقت لے جاؤ، نیکی میں آگے بڑھ جاؤ۔ قرآن نے بھی زندگی میں حقیقی زندہ رہنے کا راز یہ سمجھایا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں آگے بڑھ جاؤ۔ اور اسی حقیقت حیات کو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں منکشف کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال بادروا بالاعمال، فرمایا ہے میری امت اعمال صالحہ میں، نیک اعمال میں خوب آگے بڑھ جاؤ۔ گویا زندگی یہ ہے کہ اس زندگی میں نیک اعمال انسان کے وجود میں نظر آئیں، یہی زندگی کی کل حقیقت ہے۔ اور ان اعمال صالحہ میں سے بطور خاص 7 اعمال کا تعین کرتے ہوئے ان میں سبقت کی خصوصی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ اور ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے، فرمایا کہ تم اپنی موجودہ حالت کا لحاظ کرتے ہوئے جو مال تمہارے پاس موجود ہے، جو میسر ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ موجودہ فراخی اور یہ مالی کوشادگی والی حالت کبھی ختم نہ ہو جائے، یہ کسی قسم کے فاقہ اور فقر کا شکار نہ ہو جائے، تمہاری یہ مالی حالت ایسا نہ ہو کہیں بدل نہ جائے، تم پر غربت کے سائے منڈلانے نہ لگے، تم قسم پرسی کی حالت میں نہ آ جاؤ۔ اس لیے اگر اللہ نے تمہیں صاحب استعداد بنایا ہے
اور مالی کشادگی تمہیں عطا کی ہے، صاحب ثروت کیا ہے، آج تم فقر میں نہیں ہو تو تم اس کو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ حل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اپنی زندگی میں بلا دینے والے فقر کا انتظار کرتے ہو؟ تو ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہاری زندگی میں فقر آ جائے، غربت آ جائے، افلاس آ جائے، تو جب وہ فقر آئے گا ہر چیز کو منسیا وہ بلا دیتا ہے۔ تو قبل اس کے کہ فقر تمہارے گھر میں ڈیرے ڈالے، تمہاری جیب کو وہ فقر خالی کر دے، وہ غربت تمہیں بے حال کر دے، تم اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ اور اس کے برعکس صورت بھی ہو سکتی ہے کہ تم دنیا کی بے حساب تم کو دنیا کی دولت مل جائے، مال کی کثرت مل جائے، مالی فراخی اور کشادگی کی انتہا تمہارے اوپر ہو جائے، اور مال و دولت کی ریل و پیل ہو جائے، پیسہ تمہاری زندگی میں کدھر سے آتا ہے اور کدھر جاتا ہے تم کو معلوم ہی نہ ہو، اور تم دولت کی مستی میں، دولت کے نشے میں اتنے مست ہو جاؤ اور اتنے نشہ آور ہو جاؤ کہ تم کو دولت عطا کرنے والے کا خیال ہی نہ رہے، دولت عطا کرنے والی ذات ہی کو تم بھول جاؤ، تم اپنے منہ میں حقیقی سے کے ہی باغی بن جاؤ، رب ہی کی سرکشی پر اتر آؤ، اس سے ہی بغاوت کرنے لگو، اور اس کی عطا کردہ دولت کے ذریعے ہر گناہ کو اپنی زندگی میں تم داخل کرنے لگو، اور تم دولت کی قوت سے بندہ ہو کر زمین پر خدا بننے لگو۔ قبل اس کے یہ برا وقت تمہاری زندگی میں آئے، اللہ کا مال تم اللہ کی راہ میں، اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اس لیے فرمایا او غنن متغین، تمہاری زندگی ایسی امیری سے، ایسی دولت سے سرفراز ہو جائے جو تمہیں اللہ کا سرکش بنا دے۔ تو آج جو موجود ہے اس کو خرچ کرنے والے بن جاؤ، اور اس مال و دولت کی کثرت کو اپنے لیے ایک آزمائش سمجھو، اور یاد رکھو مال و دولت ہمیشہ ایک آزمائش ہوا کرتی ہے، اور اس آزمائش و ابتلا میں اپنے رب کو نہ بھولو، اس لیے کہ بادروا بالاعمال، نیک اعمال میں سبقت لے جاؤ، نیک اعمال کو اختیار کرنے میں آگے بڑھ جاؤ، اور اپنی مولا کی رضا کی خاطر اس مال کو خوب خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ اس طرح تمہاری زندگی میں یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری صحت مند زندگی کو چلتے چلتے کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے جو بڑا ہی مہلک ہو، جو بڑا ہی موذی ہو، جو بڑا ہی مفسد حیات ہو، وہ مرض تم کو اپاہج کر دے، تم کو ناکارہ کر دے، اور جو تم بھی اپنی زندگی میں خیرات رکھتے ہو یہ ساری نعمتیں بھی تم سے چھن جائیں، تم اپنے بیڈ پر ایک زندہ لاشا بن جاؤ، اور جو کچھ تمہاری زندگی کی خوشیاں ہیں وہ بھی تم سے چھن جائیں، اور تمہاری زندگی کی امیدوں کے سارے چراغ بجھ جائیں، اور اس مرض کی نشاندہی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او مرضن مفسدن، تمہاری صحت مند زندگی میں مرض بھی آ سکتا ہے، اور ایسا مرض جو تمہاری زندگی کے جملہ معاملات کو فاسد کر دے، ان کو معطل کر دے، اور وہ مرض ایسا ہو کہ پھر تمہیں بالکل ناکارہ کر دے۔ تو فرمایا اس بیماری کا بھی اور اس مرض کا بھی اپنی زندگی میں انتظار نہ کرو، اس مرض مفسد کو بھی اپنی زندگی میں
اعمال صالحہ کے حوالے سے رکاوٹ نہ بننے دو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان میں عمل کی بہار بھی اس کی صحت کی بہار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جب تک صحت رہتی ہے اعمال بھی اچھے سے اچھے، اعلیٰ سے اعلیٰ کرتا ہے، کماتا بھی صحت کے ساتھ ہے، دنیا کی نعمتوں سے مستفید بھی صحت کی نعمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ مرض میں قوت عمل مفقود ہو جاتی ہے، جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، صرف خواہشیں اور مایوسیاں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا صحت مند زندگی کو بادرو بالاعمال پر مضبوط و مستحکم کر دو، صحت کو ایک عظیم نعمت جانو اور اللہ کی بارگاہ میں اس صحت کو غنیمت جانو۔ اسی طرح انسانی زندگی کی ایک اور حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھائی کہ تمہاری زندگی سفر کرتے کرتے بچپن سے ہوتی ہوئی نوجوانی کی طرف آتی ہے، اور نوجوانی سے جوانی کی طرف آتی ہے، پھر بڑھاپے کی طرف آ جاتی ہے، اور بڑھاپا بھی انسانی زندگی سے قوت عمل کے نشاط کو ختم کر دیتا ہے، اور عمل کی قوتیں بڑھاپے میں جا کر مزمحل ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں۔ بڑھاپے میں انسان دوسروں کا سہارا تلاش کرنے لگتا ہے، جو ساری زندگی دوسروں کو سہارا دینے والا ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں سہارا لینے والا بن جاتا ہے۔ جو دوسروں کا ساری زندگی بوجھ اٹھاتا ہے، بڑھاپے میں دوسروں کے لیے خود ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ بالخصوص انسان کا ایسا بڑھاپا جو اس کو محبوط الحواس کر دے، اور جو اس کو مکمل دوسروں کا محتاج اور دستے نگر بنا دے، وہ بڑھاپا جو دوسروں کی مہربانی پر کل مدار حیات کو قائم کر دے، ایسے بے بس بڑھاپے کے آنے سے پہلے فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال صالحہ کو اختیار کر لو، اس لیے کہ یہ بڑھاپا تم کو بے جان کر دے گا۔ اس کی نشاندہی یوں کی فرمایا حرمن مفندہ، وہ بڑھاپا جو تم کو محبوط الحواس کر دے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی زندگی کی یہ حقیقت بھی سمجھائی ہے کہ انسان صحت مند زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور زندگی کی ساری خوشیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں پھلتا اور پھولتا ہے، لیکن اچانک کوئی حادثاتی موت اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیتی ہے اور اس کی زندگی کا روشن دیا بجھ جاتا ہے۔ اور موتن مجہزن، یا اچانک انسان کو موت آ جاتی ہے، کوئی حادثاتی موت آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ حادثاتی موت بھی تمہاری زندگی کے چراغ کو گل کر دیتی ہے۔ رواہ ترمذی، یہ ساری حدیث مبارکہ جس کا میں نے متن پڑھا کتاب الزہد، جامع ترمذی میں یہ روایت آئی ہے، شعب الایمان میں آئی ہے۔ تو حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس لیے زندگی کو جب دانش مل جائے اور اس زندگی کو جب راز مل جائے اور انسانی زندگی جب خود ہی سمجھ لے اور یہ زندگی اپنے ہی سارے حقائق کو جان لے اور اس کا کوئی بید اور کوئی راز اس سے مخفی نہ رہے، اس زندگی کو اپنی حقیقت جاننے پر یقین کامل حاصل ہو جائے، تو پھر زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راز حیات تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کی حقیقت، اس زندگی کی حقیقت صرف اور صرف یہ ہے فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں آگے بڑھ جاؤ، بادروا بالاعمال، اپنی زندگی کو نیکیوں سے مزین کر لو۔ تو حاضرین گرامی قدر، زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات قرآنی الفاظ میں اور نبوی الفاظ میں بادروا بالاعمال زندگی کی حقیقت ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس وقت ملک میں
شدید بارشوں نے ہر جگہ سیلاب کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ مونسون کی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے اب تک ہزاروں افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں۔ ریکارڈ بارشوں کی وجہ سے ملک میں ایک انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ اس سال غیر معمولی بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے بھاری جانی مالی نقصان ہو رہا ہے۔ قومی ادارہ برائے قدرتی آفات NDM کی رپورٹ کے مطابق طوفانی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ بے شمار گھروں کو اب تک نقصان پہنچا ہے۔ بڑی بڑی سڑکیں اور پل پانی کے ریلے میں بہہ گئے ہیں۔ قومی ادارہ برائے قدرتی آفات کی رپورٹ کے مطابق حالیہ طوفانی بارشوں نے 30 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ کھیتوں میں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ کسانوں کی زندگی بھر کی کمائی لٹ گئی ہے۔ ہر طرف سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں۔ ہر سمت دل دہلا دینے والے مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ لوگ کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ آج ہمیں اپنے ان قومی بھائیوں کی مدد کرنی ہے، ان کو ہر طرح سے ریسکیو کرنا ہے، ان کو ہر ممکن ریلیف دینا ہے، اور سیلاب کے ان متاثرین کی مدد ہمارا ایمانی اور قومی فریضہ ہے۔ کوئی اور مدد کے لیے آئے یا نہ آئے، پوری قوم کو ان بے حال لوگوں کے لیے مددگار ہونا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ قرآن و سنت کی زندہ تعلیمات یہی ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کے کام آئیں، تکلیف و پریشانی میں ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں، آفت اور مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے ہم سہارا بنیں۔ ہمارا وجود آفت زدہ لوگوں کے لیے سہارا اور آسرا ہو۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی مشکل کو دور کریں، ان کے دکھوں کو کم کریں، ان کی بنیادی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کریں، اور ان کو فاقہ کشی کا شکار نہ ہونے دیں۔ ان کو خیموں کی صورت میں چھت دیں، اور ان کی بیماری میں ان کو دوا فراہم کریں، ان کو کھانے کے لیے راشن دیں، ان کو پہننے کے لیے کپڑے دیں، اور ان کو پینے کے لیے صاف پانی دیں، اور ان کو رہنے کے لیے محفوظ پناہ گاہیں دیں، اور ان کے بوڑھوں کا سہارا بنیں، ان کی عورتوں اور بچوں کی ضروریات کو پورا کریں، اور ان کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھیں، اور ان کی مشکل کو اپنی مشکل جانیں، اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھیں۔ یہی ہمارا کردار مسلم ہے، یہی عمل انسانی ہے، اور یہی ہمارا قومی تشخص ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی حالات میں امت کی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، رواہ البخاری والمسلم متفق علیہ۔ جو شخص فرمایا کسی مسلمان بھائی کے دنیا میں کام آتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل کو حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اخروی مشکلات میں سے کسی مشکل کو کل قیامت کے روز حل فرما رہا ہوگا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج ان سارے سیلاب کے متاثرین کی مدد کرنا من کانا فی حاجت اخی ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے مطابق اس زمرے میں آتا ہے۔ اس کا کوئی صلہ دے یا نہ دے، کوئی ہمارے عمل کو اچھا کہے یا نہ کہے، کوئی ہماری کاوشوں کو تحسین کی نگاہ سے دیکھے یا نہ دیکھے، اور ہمیں کوئی کسی دنیاوی صلہ کوئی میسر آئے یا نہ آئے، کوئی ہماری ستائش کرے یا نہ کرے، ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی ضمانت یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ہمیں عطا کی ہے۔ کان اللہ فی حاجتہ، جو آج کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے
اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ آج ہم کسی کی مدد کر کے رب کو ہمیشہ کے لیے اپنا مددگار بنا سکتے ہیں۔ ہم جب تک دوسروں کی مدد کرتے رہیں گے اللہ ہماری مدد کرتا رہے گا۔ گویا ہم دوسروں کی مدد کر کے خود اپنی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کو دے کر اپنے رب سے مزید اس کی نعمتیں لے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا دوسروں کو دینا رب سے لینا ہے۔ ادھر ہم دیتے ہیں ادھر رب سے لیتے ہیں۔ ہم دوسروں کی مدد کر کے خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ سوچ اور یہ عمل انسانی خدمت کی عظیم سوچ اور اعلیٰ ترین عمل ہے۔ اس سوچ اور عمل کے دینے میں کوئی بھی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حدیث مبارکہ میں یہ جو الفاظ آئے ہیں، من کان فی حاجت اخیہ، دکھی انسانوں کی مدد کرنے والوں کا اجر، صلہ اور ان کو اس دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ الفاظ بطور خاص متوجہ کرتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ، جو دنیا کے کاموں میں، دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا ہے تو باری تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی کو بھی آسان کر دیتا ہے، اس کی دنیا کی ساری مشکلات کو ختم کرتا ہے اور اس کی دنیا کو سنوارتا ہے۔ اور جس کی دنیا کو رب سنوارے اس کی دنیا کو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ کسی کی سازش اس کے لیے ناکامی نہیں بن سکتی، اور جو بھی اس کا مخالف ہو، جو بھی اس کا دشمن ہو، کوئی بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جس کا رب ہو جاتا ہے اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور آگے حدیث مبارکہ میں فرمایا من فرج عن مسلم قربتن فرج اللہ عنہ قربتن من قربات یوم القیامہ۔ حدیث مبارکہ کا یہ دوسرا حصہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ یہ قیامت کی کچھ حاجات اور مشکلات ہیں، تو فرمایا اللہ رب العزت جو دنیا میں انسانوں کی خدمت کرتا ہے اس کی دنیا کو بھی سنوارتا ہے، اور آخرت کی اس کی جو مشکلات ہوں گی رب ان مشکلات کو بھی دور کر دے گا اور اسے جنت کی نعمت عطا کرے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خدمت خلق کرنے والا دنیا میں بھی ماجور ہے اور آخرت میں بھی مغفور ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں خدمت انسانیت کا سب سے بڑا دائی دین اسلام ہے۔ ایک مسلمان دنیا کے ہر دکھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی زندگی کی حاجات کو پورا کرتا ہے، اس کی زندگی کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اس عمل سے وہ اپنے ایمان کو تقویت دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس کائنات میں تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی خلق ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنی ساری خلق سے بڑا ہی پیار ہے۔ وہ ہر ایک کا رب ہے، وہ ہر ایک کا محبوب ہے، وہ ہر ایک کا خالق ہے، ہر ایک کا مالک ہے، ہر ایک کا رازق ہے۔ کوئی اس پر ایمان لائے یا نہ لائے وہ سب کا رب العالمین ہے، وہ سب کا رازق ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو بھی رزق دیتا ہے اور نہ ماننے والے کافروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی مدد اپنے بندوں ہی کے ذریعے اس زمین پر کرتا ہے۔ وہ اپنی مدد کے لیے اپنی شیان شان طریقہ اختیار کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی حاجات کی تکمیل کو شان سمدیت کا مالک ہو کر بھی اپنے بندوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، ان حاجتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے کھلانے کو اپنا کھلانا کہتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے پینے کو اپنا پینا، شان سمدیت کے باوجود اپنا پینا کہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی عیادت اور بیمار پرسی کو اپنی بیمار پرسی، اللہ الصمد کی شان کے باوجود یہ کہتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض
فلم تعودہ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتہ عندہ. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، باری تعالیٰ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ابن آدم سے مخاطب ہوگا، یا ابن آدم مردتو، اے ابن آدم میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہ کی. بندہ کہے گا مولا میں کیسے تیری عیادت کرتا، وانت رب العالمین، تو تو رب العالمین ہے. اللہ رب العزت فرمائے گا اما علمتا، کیا تو جانتا نہیں ہے میرا فلاں بندہ، ان عبدی فلانن، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، مارے تھا، اگر تو اس کی عیادت کر لیتا، اما علمتا انکا لعدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اسی طرح اللہ رب العزت قیامت کے روز ابن آدم کو مخاطب کرتے ہوئے کہے گا یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے بندے میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا. قال یا رب، بندہ کہے گا مولا کیف اطعمک وانت رب العالمین، مولا تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھلاؤں، تو کھانے پینے سے پاک ہے. اللہ رب العزت بندے کو یہ فرمائے گا اما علمت انہ استطعمک عبدی، میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا، فلم تطعمہ، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو میرے فلاں بندے کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اسی طرح ابن آدم کو باری تعالیٰ مخاطب کرے گا یا ابن آدم استقیتک، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، فلم تسقینی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. قال یا رب کیف اسقیک، اے مولا میں تجھے کیسے پانی پلاتا، وانت رب العالمین، تو پینے سے بے نیاز ہے. قال استسقاک عبدی فلان، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، فلم تسقہ، تم نے اس کو پانی نہیں پلایا. اما انک لو سقیتہ، ہاں اگر تو میرے اس فلاں بندے کو پانی پلا دیتا، وجدت ذلک عندی، تو مجھے اس کے پاس پاتا. تو یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں آئی ہے، صحیح مسلم میں آئی ہے، متفق علیہ ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج سیلاب زدگان میں کوئی بیمار ہے، وہ اپنی پوری قوم کو پکار رہا ہے، ایک ایک فرد کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہے. کاش آج ہم دوائیوں کے ذریعے، خوراک کے ذریعے اس کی بیماری کی بیمار پرسی کریں، اس کی عیادت کریں اور اس کے مرض سے اس کو بچائیں اور اس کے مرض کے خاتمے کے لیے اس کی مدد کریں. اپنی اس بیمار پرسی کے عمل کے ذریعے ہم اپنے رب کو اس بندے کے پاس لوجدتنی عندہ ہم پا سکتے ہیں. اس کی بیمار پرسی ہمیں رب کی خوشنودی عطا کر دے گی. اس بندے کو پوچھنا اللہ کی بارگاہ سے کل قیامت کے روز ہمارا پوچھنا محبت کے ساتھ بن جائے، ہمارا عمل عیادت رب کو پسند آ جائے اور ہم کو وہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. آج سیلاب زدگان میں سے کوئی کئی دنوں کا بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، بنیادی زندگی کو ترس رہا ہے اور اس کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ رہنے کو بستر ہے، نہ سر پر چھت ہے، نہ خیمہ ہے، اور اپنی ضروریات کے لیے وہ تڑپ رہا ہے اور اپنی مدد کے لیے وہ آج کل انسانیت کو پکار رہا ہے، صدا پر صدا دے رہا ہے، اپنی مشکلوں میں رو رہا ہے. آئیے آج پوری قوم ان سیلاب زدگان کے لیے ان کی مددگار بن جائے، ان کا سہارا بن جائے. رب کا وعدہ ہے ان حاجت مند لوگوں کے پاس جایا کرو، فرمایا میں انہی کے پاس پایا جاتا ہوں. لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، اگر بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے وہیں مجھے پاؤ گے، اگر کسی پیاسے کو پانی پلاؤ گے لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، مجھے اسی پیاسے کے پاس پاؤ گے. حاضرین گرامی قدر، آج ہمیں سب کو ایک قوم بن کر
اپنے ان مصیبت زدہ اور سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ اس بنا پر آئیے آج ہم اپنے دکھی بھائیوں کی مدد کریں اور جس سے جو ہو سکتا ہے وہ دے دے، کسی پر احسان نہیں، اللہ کے مال سے اللہ ہی کو جو شان صمدیت کا مالک ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ کے مال سے اللہ ہی کو دینا ہے اور اللہ کے بندوں کے ذریعے سے بندوں تک پہنچانا ہے۔ قوم کا ہر شخص اپنی بساط کے مطابق دے، امیر بھی دے، غریب بھی دے، حاکم بھی دے، ملازم بھی دے، دولت مند بھی دے، مزدور بھی دے، نوجوان بھی دے، بوڑھا بھی دے، بچہ بھی دے، عورت بھی دے، سب کے سب اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اس کے مال کو اس کے بندوں تک، اس کی مخلوق تک پہنچا دیں۔ وہ رب اپنے سارے خزانے ہمارے اس تھوڑے سے دینے کے عمل کے ذریعے ہمارے اوپر کھول دیتا ہے۔ آج جو رب کا ہو جائے گا رب اس کا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ آج تھوڑا دے کر اس خزانوں کے مالک رب کو اپنا کر لیں۔ تو حاضرین گرامی قدر، ہمیں اس زندگی میں اپنی طرز حیات یہ رکھنی ہے کہ ہم مخلوق خدا کے لیے نفع بخش ہوں، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل انسانیت کے لیے فلاح ہی فلاح ہو، نفع ہی نفع ہو۔ اس لیے یہ طرز عمل ہماری زندگی میں شب و روز نظر آئے۔ اہل زمین کے ساتھ ہم مہرباں ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب